الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ یہ فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ عنقریب ہمیں الوداع کہنے والا ہے، لیکن جانے سے پہلے خوشیوں کی ایسی بہار، نیکیوں کا ایسا سیزن اور گناہوں کی مغفرت اور فضائل و برکات کی ایسی برسات برسانے والا ہے کہ اگر ہم اس کی قدر کریں تو یہ صرف اس رمضان کی کمی کوتاہی کی تلافی نہیں، بلکہ ہماری پوری عمر، پوری زندگی کے گناہوں کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اور وہ دن اور وہ رات رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن اپنے ساتھ فضائل و برکات کا خزانہ لے کر آ رہا ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جہاں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے، تو وہیں اس کی راتوں میں جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے لٹائے جاتے ہیں، گناہوں کی مغفرت کے دریا بہائے جاتے۔ تو یہ رمضان کا جو آخری 10 دن ہے، یہ بڑا ہی قیمتی ہے۔ اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں کی فضائل و برکات کو حاصل کرنے کے لیے خود بھی پریشان رہتے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور امت کو بھی یہ پیغام دے کر گئے کہ تم ان 10 دنوں میں محنت کرو، ان راتوں کو تلاش کرو اور بھولے سے بھی ان راتوں سے غفلت نہ مرتو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ مسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں عبادات میں جتنی محنت کیا کرتے تھے، جتنی جد و جہد کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کبھی نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کا یہ آخری عشرہ انتہائی قیمتی ہے، اور کیوں نہ قیمتی ہو کہ اس آخری عشرہ، وہ آخری عشرہ صرف رمضان کے تمام دنوں میں سب سے افضل نہیں ہے، پورے سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل نہیں ہے، بلکہ اس عشرے کی، اس 10 دنوں کی جو ایک رات ہے، وہ صرف 1 سال نہیں بلکہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ یعنی ہماری پوری عمر سے بھی زیادہ، 83 سال کی راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے وہ شب قدر، اور وہ اسی آخری عشرے میں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آئیے ایک نظر ہم اس آخری 10 دنوں کی فضائل و برکات پر ڈالتے ہیں، تاکہ ہم اسے یاد رکھیں اور ہمارے دلوں میں اس کی قدر و قیمت ہو، ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان کا جو یہ آخری عشرہ ہے، اس آخری عشرے میں ایک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن کو، پورے کے پورے قرآن کو لیلۃ القدر، شب قدر میں اتارا۔ اور یہ لیلۃ القدر کتنی عظمت والی رات ہے، یہ رات کتنی فضیلت والی ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیمت کو بیان فرماتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ لیلۃ القدر جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔
یعنی اس ایک رات میں بندہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے اتنا زیادہ قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے جتنا کہ ایک عام آدمی 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کے بعد نہیں ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جس عشرے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس آخری عشرے کی کیا قدر و قیمت ہو۔ اس آخری عشرے کی جو یہ رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مبارک رات کہا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ جب اللہ مبارک کہہ رہا ہے تو کتنی مبارک رات ہوگی، آپ اندازہ کیجئے۔ اتنی مبارک رات ہے کہ اس رات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتے ہی نہیں بلکہ سید الملائکہ حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ خیر اور سلامتی لے کر روئے زمین پر اس رات میں اترتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کی رات، آخری عشرے کی جو آخری رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے شمار بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کا جو یہ آخری 10 دن ہے، یہ اپنے اندر برکتوں کا، رحمتوں کا، گناہوں کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ایک خزانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اگر ہماری زندگی اس دن تک رہے تو ہم کوشش کریں کہ اس عشرے کی قدر کریں اور اس میں اسی طرح سے عبادات کا اہتمام کریں۔ اس کے لیے ابھی سے خاص پلان بنائیں کہ ہم کو اس عشرے میں کتنی مرتبہ قرآن ختم کرنا ہے، کتنے نوافل پڑھنے ہیں، کتنے مرتبہ کتنے گھنٹے دعاؤں میں بیٹھنا ہے، کتنا استغفار کرنا ہے، ابھی سے ہم پلان بنا کے رکھیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان ہی نہیں بلکہ پورے سال سے زیادہ اس آخری عشرے میں عبادت میں محنت کیا کرتے تھے، جبکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بخشائے تھے۔ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا، لیکن پھر بھی اس عشرے میں، عبادات میں، استغفار میں، توبہ میں، دعا میں بہت ہی زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار کیا کرتے تھے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہم بھی اس کے لیے ابھی سے پلان بنا کے رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کا یہ عشرہ آئے اور ہم غفلت میں رہیں اور یہ گزر جائے تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ اس آخری عشرے کی قدر و قیمت کا اندازہ، اور خاص طور پہ اس میں جو شب قدر ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے تاکہ اس رات کو تلاش کریں۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں 10 سے لے کے 20 تک اعتکاف میں بیٹھے تاکہ اس رات کو تلاش کریں۔ لیکن جب آپ کو بتلایا گیا کہ یہ جو شب قدر ہے، یہ جو مبارک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے تاکہ اس رات کو پالیں جو ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ہمارے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور آسان فرما دیا۔ 10 راتیں نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 کہا کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمارے لیے تو اللہ کے رسول نے اور آسان فرما دیا کہ ہم 10 نہیں، ان 5 راتوں میں ضرور اس رات کو تلاش کریں، اور ان 5 راتوں کو 5 راتوں میں سے ہر رات کو یہ سمجھ کر عبادت کریں کہ یہی شب قدر ہے، یہی ہماری زندگی کی سب سے قیمتی رات ہے، نہ معلوم اگلے سال ہمیں یہ نصیب ہو یا نہیں نصیب ہو۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ رات آنے والی ہے، رمضان کا یہ آخری عشرہ آنے والا ہے، ابھی سے ہم اس کے لیے تیاری کریں، اپنے غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ کر، اور اس رات کو، ان راتوں کو صرف اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، نماز میں، استغفار میں، دعا میں لگائیں۔ ان راتوں کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا بتائی ہے
کہ شب قدر کی جو دعا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو یاد کریں اور ان راتوں میں کثرت سے یہ دعا کریں۔ اس رات کی یہ خاص دعا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ رات آنے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رات آئے اور چلی جائے اور ہم اس رات سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ ان راتوں میں اپنے جو غیر ضروری چیزیں ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ویڈیو ہے، ٹی وی ہے، ہم ان چیزوں سے خود بھی دور رہیں، گھر والوں کو بھی دور کریں اور کوشش کریں کہ ہماری رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، رمضان کے آخر میں ایک اہم بات جو ہم سبوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی عبادات کی اللہ نے ہمیں توفیق رمضان میں عطا فرمائی تھی، ہم نماز وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، ہم روزہ رکھتے تھے، ہم اللہ کے کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، دعا کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو باقی رکھیں، اس کی ہم مداومت کریں، اس سلسلے کو باقی رکھیں۔ ایسا نہیں کہ رمضان گیا نماز بھی ختم یا نماز میں سستی ہونے لگی، ٹال مٹول کے پڑھنے لگے، قرآن کو چھوڑ دیا اور جو اعمال ہم رمضان میں کرتے تھے ان سب سے غفلت برتنے لگے۔ یہ محرومی ہے، یہ ہمارے اعمال کے قبول نہ ہونے کی نشانی۔ اسلاف امت نے اعمال کے قبول ہونے کی کچھ علامات اور نشانی بتلائی ہے کہ اگر ہم وہ علامات دیکھیں تو ہم سمجھیں کہ ہمارے پچھلے اعمال قبول ہو گئے۔ مثلا اگر رمضان کے بعد ہم نمازوں کی پابندی، جماعت کی پابندی ایسے ہی کر رہے ہیں جیسے رمضان میں کرتے تھے، رمضان کے بعد ہم ان تمام نیکیوں میں ویسے ہی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں جیسے رمضان میں لیتے تھے، تو یہ نشانی ہے، یہ علامات ہیں کہ اللہ نے ہمارے رمضان کے اعمال کو قبول فرما لیا۔ لہذا رمضان کے بعد، رمضان میں جس خدا کی عبادت کرتے تھے اس خدا نے پورے سال ہمارے لیے عبادت کو رکھا ہے، ہم ان عبادات کو کرتے رہیں، نماز بھی پڑھیں، فرض روزہ نہیں ہے رمضان کے بعد، شوال کا روزہ ہے 6 روزہ، اسے رکھیں، پیر اور جمعرات کے روزے کو رکھیں، دعاؤں کا، استغفار کا، نیکی کے کاموں کا اہتمام کرتے رہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اور ہم نے جو رمضان میں تقوی حاصل کیا ہے، تقوی کی ٹریننگ لی ہے، ہم اس کی روشنی میں پورے سال اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہی روزے کا مقصد ہے اور یہی روزے کی قبولیت کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزے کو قبول فرمائے، اور اس میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے روزے پر، نماز پر بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت جو ہم سب پوری دنیا پریشانی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا اور مصیبت سے ہم سبوں کو نجات دے اور اس کو دور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔